اب میں ایم ڈی نکاح صاحب سے کہوں گا کہ مزید جو نکاح کے حوالے سے اقدامات کیے وہ آپ کے سامنے رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے منسٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ نکاح کے جو کام پچھلے عرصے میں کیے گئے ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور ان کے لیے آئی تھنک سب سے جو پہلی اور ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کا جو ادارہ تھا نیشنل انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن اتھارٹی، اس کا قیام اور اس کے بعد اس کے اندر ایک نیا ادارہ وجود میں آیا، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی کافی ساری چیزیں ایسی تھیں جو ابھی بنی نہیں تھیں، تیار نہیں تھیں. دنیا ساری میں ہم ایک پرابلم دیکھ رہے تھے پچھلے عرصے میں جو اسپیشلی ملک میں بھی آیا، بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو تھا، انرجی پرائسز بڑھ رہی تھی. تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سب سے پہلے ضروری چیز تھی کہ انرجی کنزرویشن، انرجی ایفیشنسی کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں ملک میں. تو اس کے اوپر کرنٹ گورنمنٹ نے پرائم منسٹر کی لیڈرشپ میں منسٹر صاحب کے ساتھ، منسٹری کے ساتھ ادارے نے مل کے سب سے جو کچھ میجر کام کیے، اس میں ایک جو ضروری تھا ایک کنزرویشن پلان لے کے آنا. اس سے بھی پہلے ایک پروسیس جو شروع کیا گیا تھا کہ پوری دنیا میں شفٹ آ رہا ہے انرجی ٹرانزیشن کا، تو اس کے لیے نیشنل انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن پالیسی بنائی گئی. پھر اس کے بعد اسے مختلف مراحل میں مختلف فورمز کے اوپر اس کو پیش کیا گیا. اس میں نہ صرف ڈومیسٹک لیول کے اوپر بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کانفرنس آف پارٹیز یا جو کاپ کا ذکر کرتے ہیں وہاں پہ بھی سائیڈ لائن پہ پیش کیا گیا. اور پھر اس کے بعد اس کو کیبنٹ کمیٹی آن انرجی اینڈ کیبنٹ نے ریٹیفائی بھی کیا. اسی کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ یہ بھی ہے کہ انرجی ایفیشنسی کے لیے گلوبلی ایفرٹس کیے گئے، صوبوں کے ساتھ مل کے ایک ایکشن پلان بھی بنایا گیا کہ کس طرح ہم اس کو آگے لے کے بڑھیں گے. اسی کے ساتھ جو ہماری بلڈنگز ہیں ان کے اندر آپ یہ ایک میجر مسئلہ دیکھتے ہیں کہ بلڈنگز کے اندر کہیں پہ بھی آپ کو انرجی کنزرویشن نظر نہیں آتی. تو ایک جو بڑا اقدام ہے وہ یہ ہے کہ بڑے ہی کم طویل مدت میں ایک پورا بلڈنگ کوڈ بنایا گیا. اس بلڈنگ کوڈ کے اندر مختلف پاکستان انجینئرنگ کونسل باقی اداروں کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے اس بلڈنگ کوڈ کو بنایا گیا. پھر اس کے بعد مختلف انڈسٹری کے لوگوں کے ساتھ اسے ڈسکس کیا گیا، اور پھر کیبنٹ کمیٹی آن انرجی نے وہ بلڈنگ کوڈ بھی اپروو کر دی. ہمارے جو گھریلو اپلائنسز ہیں، الیکٹرک اپلائنسز، ان کو اگر آپ دیکھیں جیسے کہ آپ کے پنکھے، ایئر کنڈیشنرز، ریفریجریٹرز، موٹریں، بلب، لائٹیں، ان کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے اکوپمنٹس جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ ان ایفیشینٹ اکوپمنٹس. تو اس کے اوپر پچھلے کافی عرصے سے یہ کام کیا گیا کہ ان کے اندر کوئی سٹینڈرڈز، منیمم انرجی پرفارمنس سٹینڈرڈ جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ نہ صرف بنائے جائیں، جو مارکیٹ میں جو لوگ انہیں بناتے ہیں، جو امپورٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ڈسکس کر کے وہ بھی فائنل کیے گئے کہ وہ بنا کے ہم ان کو پیش کریں. اور اس کے لیے ایسی قانون سازی بھی کی گئی جس کے تھرو ایسے ریگولیشنز لے کے آئے کہ تاکہ جو آنے والے وقتوں میں آپ کے جتنے بھی انرجی کے اپلائنسز ہیں ان کے اندر ایک معیار ہو کہ آپ کو انرجی کی بچت ہو. اس میں جو ایک بڑی چیز کہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کے جو پیلا بلب تھا، انکینڈسنٹ بلب، اس کو بین کیا گیا اس عرصے میں تاکہ وہ آپ کی انرجی سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اب سے آگے جتنی بھی آپ کی بلڈنگز بنیں تو جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کے بائی لاز کے اندر بھی یہ بلڈنگ کوڈز کو امبیڈ کیا جائے تاکہ وہ انہیں استعمال کرتے ہوئے ان سے بلڈنگز کی ساری جو تعمیرات ڈیولپمنٹ ہو اس کو انرجی کنزرویشن کا مد نظر رکھتے ہوئے بنائی. اس سارے عمل کے دوران ہم نے یہ دیکھا کہ جو
ہمارا ہیومن ریسورس ہے، ہمارے جو لوگ ہیں جن کے پاس یہ اہلیت ہونی چاہیے کہ انرجی ایفیشنسی کو کیسے بلڈنگز میں، ٹرانسپورٹ کے اندر، انڈسٹری کے اندر، ایگریکلچر کے اندر، باقی تمام سیکٹرز کے اندر اس کو سمجھنا، اس کو لے کے آنا، اس کا بڑا فقدان ہے۔ تو اس کے لیے بھی ایک بڑا وسیع تر منصوبہ بنایا گیا، اس کے پیچھے سارے قوانین، چیزیں بنائی گئیں، ٹریننگ کا مٹیریل بنایا گیا، اور ابھی ہم اس پہ کام شروع بھی کر دیا کہ کچھ ہم نے ٹرینرز آف دا ٹرینرز پروگرام شروع کیا، جس کے اندر ان لوگوں کو ٹرین کیا جائے کہ وہ کس طرح انرجی ایفیشنسی کو اس ملک میں لے کے آ سکتے ہیں۔ ان بہت سارے لوگوں کی ضرورت آپ کو ہماری بلڈنگز میں، گھروں میں، ہر جگہ پہ ان کی اشد ضرورت ہے۔ انرجی ایفیشنسی، کنزرویشن، یہ دونوں چیزیں آپ کو، اگر آپ صرف اپلائنسز کی مد میں دیکھیں، یہ جو آپ کے گھروں میں لائٹیں ہیں، ریفریجریٹر، ایئر کنڈیشنر، یہ تقریباً 25% بچت کر کے دے سکتے ہیں آپ کے بل میں۔ اور اگر یہ جو بلڈنگ کوڈ ہے کہ آپ کی بلڈنگ کی تعمیر کے وقت وہ چیزیں مد نظر رکھی جائیں، تو آپ کے جو 15 سے 20% انرجی میں اور کمی لے کے آ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی جو آپ کا اے سی، ایئر کنڈیشنر یا پنکھے یا ایئر کنڈیشنر زیادہ تر آپ کی دیواریں ٹھنڈی کرتا ہے، پھر بعد میں آپ کو وہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ تو انسولیشن کے طریقے ایسے ہیں جن کے تھرو یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ سو یہ پورا ایک پلان بنایا گیا جس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ اگر ہمارے کوئی 29 ایسے انٹرونشن ایریاز ہیں جن کے اوپر اگر ہم اگلے چند سالوں میں کام کریں، تو جب وہ ساری جو چیزیں اگر ہم ان پلیس کر دیں گے، وہ افیکٹولی سارے کام اگر ہمارے ایکشنز ہو جاتے ہیں، تو سالانہ 6.4 ارب ڈالرز کی بچت ہو سکتی ہے۔ ہمارا امپورٹ بل 27 سے 29 ارب ڈالر کا ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایک میجر حصہ انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن کے تھرو ہم بچا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو بلڈنگز ہیں، ہمارے جو ہیومن ریسورس ہے، نہ صرف ہمارے ملک کے اندر، بیرون ملک بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی اشد ضرورت ہے ایسے پروفیشنلز کی، ایسے ایکسپرٹس کی جو ملک سے باہر جائیں، وہاں پہ جا کے وہ کافی کام بھی کر سکتے ہیں اور زر مبادلہ بھی ملک میں بھیج سکتے ہیں۔ میں اس میں ایک جو آخری جو چیز کہوں گا وہ یہ ہے کہ ورلڈ بینک پوری دنیا کے اندر جو اداروں کی پالیسیز ہیں انرجی ایفیشنسی سے ریلیٹڈ، اس کو مانیٹر کرتا ہے، اس کو ریویو کرتا ہے۔ تو اس پچھلے عرصے میں ہمارا جو پہلے سکور تھا وہ 28 تھا۔ ورلڈ بینک کے ریویو میں یہ چیز سامنے آئی کہ اس عرصے میں ہمارا سکور بڑھ کے 36 ہو گیا۔ تو ہم کو 15 سے 20 ملک ایسے ہیں جن سے ہم اوپر آ گئے، اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ جو ابھی کا کام ہمارا ہو چکا ہے، ابھی والا جو کام ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہے کہ شاید ہم اس سے بھی کافی اوپر چلے جائیں، کیونکہ یہ منظوری جو پالیسی کی ہوئی، ایکشن پلان کی ہوئی، اپلائنسز کے ریگولیشنز کی ہوئی اور بلڈنگ کوڈز کی ہوئی، اس کے ساتھ پاکستان انرجی ایفیشنسی اور کنزرویشن جو نیکا کا کام ہے اس میں بہت آگے چلا گیا۔ سو ہمیں ضرورت ہے کہ اس چیز کو آگے بڑھائیں، اور جو اس میں سب سے زیادہ ہم شکر گزار ہیں ہمارے منسٹر صاحب، پرائم منسٹر صاحب، کہ انہوں نے اس ایجنڈا کو بہت ہائی لائٹ کیا۔ یہ وہ ایجنڈا تھا انرجی کو کنزرو کرنے کا، ایفیشنسی کا، جو اس طرح ہائی لائٹ نہیں ہو رہا تھا۔ تو اب اس ایجنڈا کے اوپر یہ دیکھ رہے ہیں کہ گلوبلی بھی جو آپ کی کوپ کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں، کانفرنس آف پارٹیز، کلائمیٹ چینج کے ساتھ جڑی ہوئی چیزوں کے ساتھ، اس کے ساتھ اس طرف کافی زیادہ فوکس آ رہا ہے۔ اس میں ہمیں باقی جو ہمارے انٹرنیشنل ڈونر پارٹنرز ہیں، جن میں ورلڈ بینک، جرمن گورنمنٹ، اس کے علاوہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور یو این ڈی پی کے ادارے، یونیپ، انہوں نے بھی ہمیں اس سارے پروسیس میں، جاپانیز گورنمنٹ کی طرف سے جائکا نے بھی ہمیں کافی سپورٹ کی اس عرصے میں، تاکہ ہمیں وہ انہوں نے تکنیکی سپورٹ پرووائڈ کی، ٹیکنیکل اسسٹنس کی، جی وہ کس طرح ہمیں وہ چیزیں بنانے میں ہیلپ کر سکتے ہیں، اور ان کی ہیلپ سے بھی ہم نے کافی ساری چیزیں بڑے کم مدت میں ہم تیار کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔